السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم سب لوگ جو ہے وہ ذی الحج کے پروگرام کے سلسلے میں بیٹھے ہیں، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ ذی الحجہ دی جرنی آف فیتھ۔ تو اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور اس پہ ہم کیا بات کریں گے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں 1 منٹ، کیونکہ یہ جب ہائیبرڈ ہوتی ہے ساتھ میں سامنے بھی لوگ ہوتے ہیں اور زوم پہ بھی، تو تھوڑا سا کچھ پرابلم ہو جاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا مینیج کر لیں۔ اچھا، اس کو جو ہے نا، جیسے کہ اگر ہم فیتھ کو ترجمہ کریں تو اس کے بہت سارے آپشن نکلتے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ فیتھ کا کیا کیا مطلب ہے نا، اور اس کا جو سمپل جو ہے وہ ایمان اور یقین ہے نا، اور سفر ظاہر کی جرنی جو ہوتی ہے۔ اور کیونکہ الحمدللہ میں جو ہوں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں، اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے ساتھ بھی ہوں، تو ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور ہم سب لوگ مل کے جو ہے وہ دعا کر لیتے ہیں نا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے، اور ہمارا یہ کام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں بہت برکت دے، اس 1 گھنٹے میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی کے اوقات ہیں، جتنا ہمارا وقت ہے، اس میں بہت برکت دے کہ ہم اس طرح سے زندگی گزاریں جیسے اللہ تعالیٰ آپ چاہتے ہیں، جس میں آپ کی رضا ہو۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ یہ نوٹ کریں گے کہ جتنی دفعہ جو ہے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، کیونکہ یہ دعا بھی جو ہے وہ لپ سروس نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہتے ہیں نا دعا پڑھو نا، تو دعا مانگنا جو ہے ہمارے دل سے نکلنی چاہیے۔ تو واقعی جب ہم یہ دعا دل سے مانگتے ہیں تو ہمارا دل کھلتا چلا جاتا ہے واقعی۔ اور جو بھی ہم میں سے جو ہے قرآن سے جڑا ہوا ہے، ہم سب اس چیز سے اچھی طرح سے ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں نا، کہ ہم واقعی دل سے جب اس دعا کو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ یاد کریں جو ہم نے رمضان میں بھی یہ بات کی تھی کہ دعا جب دل سے مانگی جائے تو کیسے اللہ تعالیٰ کہ اس میں قبول ہوتی ہے۔ وہ مگرمچھ کا قصہ آپ لوگ کو یاد ہوگا نا، کہ اب اتنے دن ہو گئے تو چیزیں ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ تو ہم آج کس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ذی الحج کے اوپر بات کریں، اور الحمدللہ ہمارے پاس جو بہنیں اس وقت ہمارے زوم پہ بھی ہیں، ماشاءاللہ زوم پہ لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، اور پرسن لوگ تھوڑی سی اب سستی کرنے لگے ہیں، کووڈ نے ہم سب کو سست بنا دیا ہے۔ تو ورنہ اس سے پہلے یہ بلقیس باجی کے یہاں اور ہم لوگ پورا وہ بھرا ہوتا تھا، اور ہمارا دور قرآن میں بھی اور اس طرح کے جو بھی پروگرام تھے ان میں۔ لیکن اب ہم خود بھی تھوڑے سست ہو گئے ہیں، اور سارے لوگ بھی تھوڑے سست ہو گئے، تو اب بہت ساری چیزیں کیونکہ اتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ چیز ہمیں پتہ ہے، تو کون سی نئی بات پتہ چل جائے گی۔ تو اگر کوئی نئی بات نہیں بھی پتہ چلے گی تو ہر ایک کے کہنے کا، سننے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور ہر وقت ہم خود بھی ایمان کی ایک مختلف حالت میں ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ وہی بات ہم نے پہلے بھی سنی ہوتی ہے، لیکن ہم نے پھر سنتے ہیں تو ایک مختلف انداز سے ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے نا۔ تو ذی الحج کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہی ہوں گی،
لیکن قرآن میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں، ہے نا، کذالک نصرف الآیات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم آیات بار بار گھما کے لاتے ہیں نا، وہ کس لیے؟ تاکہ یاد دہانی، ہے نا، تو ہم سب کے لیے یاد دہانی ہو، اگر ہمیں پتہ بھی ہوگا تو ہمیں یہ چیزیں یاد آ جائیں گی۔ اور نہ صرف یہ کہ جتنے ہم سامنے بیٹھے ہیں جو زوم پہ، بلکہ خود میں اپنے لیے بھی یہ سوچتی ہوں کہ میں جتنی دفعہ پڑھاتی ہوں تو میرا کان جو ہے سب سے قریب ہوتا ہے میرا، آپ لوگ کے کان تو پھر بھی دور ہے نا، تو جو میں بول رہی ہوں پہلے تو میرے کان میں جائے گا، تو میرے اپنے لیے یاد دہانی ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ جو بھی لوگ پڑھاتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ پڑھانے سے انسان جو سیکھتا ہے وہ پڑھنے سے نہیں سیکھتا، کیونکہ وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے نا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم تو رات کو بیٹھ کے پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں صبح پڑھانا ہے نا، چاہے گھر میں مہمان بھرے ہوں گے یا کچھ بیماری ہوگی یا کچھ بھی ہوگی، پڑھانے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آج ہم کیا شیئر کریں گے اور کیا لرن کریں گے ایک دوسرے سے، کیونکہ نہ تو میں کوئی مفتی ہوں نہ کوئی میں عالم ہوں عالمہ ہوں، تو میں تو ایک طالب علم ہوں، ہے نا، علم کی طلب اگر ہم سب میں ہوگی تو ہم کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیں گے، ہے نا، مل کے۔ تو ہم آج کس پہ بات کریں گے؟ ایک تو بہترین دنوں کے بہترین اعمال، ہے نا، جو کہ آپ سب کو پتہ ہے لیکن ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے، پھر حج اور قربانی پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں، ہے نا، اس کے پیچھے کیا روح ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت سی عبادات کرتے ہیں لیکن اکثر جو ہے روح سے خالی ہوتی ہیں، تو ہم تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے۔ پہلے جو ہے وہ ہماری نبیلہ بہن موجود ہیں، تو ان سے ریکویسٹ کروں گی، گزارش کروں گی کہ یہ سورہ فجر کی آیات جو ہیں یہ شروع کی 5 آیات یہ تلاوت کر لیں۔ جی نبی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔ ابھی انہوں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک تو سورہ فجر کی آیات پڑھی ہیں نا، جو کہ لیال عشر 10 دنوں کے اعمال کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور پھر کچھ سورہ صافات کی جس میں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے نا، تو اب ہم اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور جیسے کہ کچھ لوگ بعد میں ابھی جوائن کیا ہے تو ان کے لیے میں تھوڑی یاد دہانی کے لیے کہ ہماری جو آج کا ٹاپک ہے وہ کیا ہے،
کہ ذی الحجہ تو جرنی آف فیتھ ہے، اور ہم نے جو ہے فیتھ کو جو ہے وہ ذی الحج سے کیوں منسلک کیا ہے، یا کیوں ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اب ہم اس پہ بات کریں گے نا۔ اس کا ترجمہ جو ہے جب میں آگے چلوں گی تو ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی کچھ اور چیزیں آپ کو بتا دیں گے۔ سورہ صافات کی مختصراً کیا ہے کہ سورہ صافات میں کیا بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، خاص طور پہ وہ قصہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے فوراً کیا کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کر گزرے ہیں۔ کتنے زبردست یہ آیات جتنی دفعہ میں پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں کہ یہ کیا تربیت ہے کہ افعل ما تؤمر، کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آج کل دیکھیں سنگل پیرنٹس والے جو ہے کتنا شور مچاتے ہیں، یا بعض دفعہ ہم لوگ خود جو میرڈ ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے میاں تو توجہ ہی نہیں دیتے، تو میں کیا کیا کروں۔ بی بی ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دشت میں چھوڑا تھا، وہ بھی تو سنگل پیرنٹ تھی، انہوں نے کس قسم کی تربیت کی کہ جو وہ کہہ رہے افعل ما تؤمر، کر گزریے جو آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سب کے لیے سیکھنے کی، کیونکہ ہم تو دیکھیں نا اتنی تیزی سے قرآن پڑھ جاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کہ ایک سپارہ پڑھ لیں اور اتنا پڑھ لیں، لیکن اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ ہم کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں، یا کہ کیا میرے عمل میں بات آئے، یہ ہم بھول جاتے ہیں نا۔ تو اب ہم تھوڑی سی اس کو تفصیل سے کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جرنی آف فیتھ ہے نا، تو فیتھ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے نا، جیسے کہ ایمان کے لیے بھی ہے نا، ایمان کے لیے بھی فیتھ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اور کہتے ہیں نا کہ فلاں بہت ہی فیتھ فل ہے، یعنی کہ اس کا کسی چیز پہ عقیدہ اتنا پکا ہے۔ پھر دین کے لیے بھی دیکھیں ہم جس طرح سے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، ہمارا جو وے آف لائف ہے وہ بتاتا ہے کہ میرا کیا عقیدہ ہے، اور کیا میرے پیچھے کیا چیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے میرا یہ جو بھی حلیہ ہے ہمارا ہے۔ پھر ریلیجن صرف مذہب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دین میں تو پورا وے آف لائف آ جاتا ہے۔ پھر بلیف، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کے لیے بھی لفظ فیتھ استعمال ہوتا ہے نا۔ پھر یہ کہ کسی پہ ہمیں اگر کانفیڈنس ہے، ہم کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مجھے فلاں پہ بہت فیتھ ہے نا، تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا۔ ٹرسٹ کے لیے، سنسیئرلی کے لیے ہم کوئی اپلیکیشن لکھتے ہیں تو اکثر کیا لکھتے ہیں کہ یورس فیتھفلی ہے نا، فرما برداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس ایک لفظ میں اتنا سارا ہے، اس لیے ہم نے اس چیز کا انتخاب کیا ہے نا۔ اور پھر ذرا آئیڈیالوجی کے لیے کہ میری کیا سوچ ہے، وہ بھی میرا فیتھ ریفلیکٹ کرتا ہے نا، عکاس ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے، جو اگر ہم اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایمان اور یقین ہے نا، یہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، کیونکہ جب ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں اور پہلے رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، اور اس کے بعد وبالآخرۃ هم یوقنون ہے نا، ایمان بھی اور یقین بھی ہے نا۔ اور اس کا ذی الحج سے کیا تعلق ہے یہ ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں۔ تو فیتھ کا ہم نے دیکھا، اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جرنی آف فیتھ ہے نا۔ تو دوسرا کیا لفظ ہے؟ جرنی، سفر۔ اب سفر کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو مسافر ہے نا، مسافر ہوگا تو سفر کرے گا نا۔ پھر کیا کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، وہ کہاں سے جو ہے وہ سفر کا آغاز کر رہا ہے، اور اس کو جانا کہاں ہے۔ جیسے ہم سب جی پی ایس اب چلانے لگے ہیں، کافی لوگ ہیں، تو ہمیں کہیں یہاں سے ڈیفینس جانا ہو تو ہم جی پی ایس آن کرتے ہیں، تو وہ پوچھے گا کہ تم کہاں ہو ہے نا، ہمارا لوکیشن وہ پوچھے گا، اور پھر وہ بتائے گا کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کتنا ٹائم لگے گا نا، ہے نا۔ تو ڈیسٹینیشن کہ ہماری منزل کیا ہے، پھر اس میں کتنا ٹائم لگے گا ہے نا۔ پھر اس کے بعد کیا کہ ہمارے پاس لگیج اور ہینڈ کیری، فرض کریں کہ ہم اگر کراس دا سی اوشن جاتے ہیں تو کتنے کے جی ہمیں الاؤڈ ہے، یا اگر ہم یہاں سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو کتنا کلو ہم لے کے جا سکتے ہیں، کتنا ہینڈ کیری ہے ہمارے پاس ہے۔ اسی طرح مینز آف ٹرانسپورٹ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب جی پی ایس چلاتے ہیں تو ایک واک کرنے والا بندہ بھی کھڑا ہوتا ہے نا، تو یعنی اگر ہم واک کر کے یہاں سے ڈیفینس جائیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا، اور اگر ہم سائیکل پہ جائیں گے، اگر ہم گاڑی میں جائیں گے، اور اگر ہم ایروپلین سے جائیں گے ہے نا، تو کتنا ٹائم لگے گا۔ اور پھر ظاہر ہے جب انسان سفر کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے نا، اگر ہم یہاں سے جو ہے فرض کریں کہ جاتے ہیں
اسلام آباد تو کوئی مقصد ہوگا، کسی ملنا مقصد ہوگا، کوئی کانفرنس ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اب ذرا اپنے کو تصور کریں، میں مسافر ہوں، میں ایک مومنہ مسلمہ، ہے نا، ایک مومن عورت، مسلم عورت، اور اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ جب میری بلوغت شروع ہوئی، کیونکہ قلم اٹھا لیا گیا کس پر سے، بچے پر سے، مجنون پر سے، اور سوتے ہوئے پہ، ہے نا۔ بچے کی تو کوئی نہیں، اور ہم بچوں کو تو بہت ڈراتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ماریں گے، میں بہت ماسٹر ہے نا۔ تو ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ کب ہے کہ جب میری بلوغت شروع ہوئی، اس وقت سے میری پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی۔ اور ہم سب کا الحمدللہ ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہم اس وقت یہاں کیوں بیٹھے ہیں کہ ہم سب جنت کے طلبگار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع کوثر، ہے نا، ہماری منزل تو وہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھ سے پئیں۔ یہ مقصد ہے نا کہ ہم دیکھیے اس دوپہر میں، اتنی گرمی میں، اتنی آندھی کے جو اشارے ہم نے سنے کہ طوفانی آندھی آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن پھر بھی ہم پہنچ گئے نا، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور ٹائم کتنا لگے گا، نہ ہمارا آنا ہمارے ہاتھ میں، نہ ہمارا جانا ہمارے ہاتھ میں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا ٹائم، اگلا لمحہ میرا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ اس وقت میں زمین کے اوپر ہوں، کل کیا میں زمین کے نیچے ہوں گی مجھے نہیں پتا ہے۔ وَمَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، تو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ تو ہمارے پاس تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو ہماری تیاری، بعض دفعہ جو ہے ہمارے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا، ہم نے لگیج ہینڈ کیری سب تیار رکھے ہوتے ہیں کہ ایجنٹ بتائے گا اور میں روانہ ہو جاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ موت کے ایجنٹ کو بھیجیں گے اور میری روانگی ہو جائے گی۔ تو کیا میرے لگیج اور ہینڈ کیری تیار ہیں، ہے نا؟ ہر شخص اپنا جائزہ لے۔ اور لگیج اور ہینڈ کیری، اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے کوئی حد ہی نہیں رکھی، کتنے کلو تم اعمال لے کر آؤ۔ ابھی پچھلی کلاس ہم نے کی تو ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ابن قیم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ لشکر کی مانند ہیں۔ ابن قیم کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہمارے اعمال لشکر کی طرح ہیں۔ اگر ہمارے نیک اعمال ہوں گے تو وہ گڈ آرمی، اچھی فوج ہے ہمارے پاس میں، اور اگر ہمارے برے اعمال ہیں تو ہماری آرمی بیڈ آرمی ہے۔ اور ہمارا دشمن کون ہے؟ انہ عدو مبین، کون ہے؟ شیطان۔ تو اگر ہمارے اچھے اعمال جتنے جمع ہوں گے تو ہم جو ہے شیطان کے خلاف جو ہے فائٹ کر سکیں گے، اور برے اعمال ہوں گے تو وہ آسانی سے، ابھی ہم نے پچھلے جو غزوہ احد کا پڑھا ہے نا کہ ان سے ایک غلطی ہوئی، اس کے بعد شیطان نے ان کو کتنا بہکایا، ہے نا، تزلہم الشیطان، ہم نے پڑھا نا، ذلہ، اس نے پھسلا دیا۔ اور دیکھیں یہ بھی ہے کہ وہ اعمال نہ صرف کرنا ہے بلکہ اس کو سنبھالنا بھی ہے، کیونکہ ہم کر کے اور گنوا دیتے ہیں کہ قیامت میں یہ ہے باقاعدہ، آپ سب نے احادیث سے سنی ہوئی ہیں، صرف ریویژن کے لیے ہم آج تو بیٹھے ہیں کہ بہت سے لوگ احد پہاڑ کے برابر جو ہے اعمال لے کے آئیں گے، لیکن کسی کی برائی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی بدگمانی کی ہوگی، لیکن ایک ایک عمل کیا ہوگا ان کا خود دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ خود تہی دامن ہو جائیں گے، پھر ان کے گناہ اس کے ذمہ۔ کتنا ڈر لگتا ہے، یعنی کہ اعمال کرنا تو پھر آسان ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ کبھی ریاکاری، لیکن ابھی ہم اس وقت بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کتنا ڈر لگتا ہے کہیں اس میں کوئی ریاکاری تو نہیں ہے، ہمارا نام تو اونچا کرنا مقصد نہیں ہے نا۔ تو ہمیں لگیج اور ہینڈ کیری خوب ریڈی رکھنا ہے کہ کبھی بھی بلاوا آ جائے گا ہمارا۔ پھر مینز آف ٹرانسپورٹ کیا ہے ہمارا؟ مینز آف ٹرانسپورٹ صرف اور صرف قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صراط مستقیم، سواء السبیل، اس کو پکڑ لینا ہے ہم کو۔ جب تک اس کو نہیں پکڑیں گے راستہ گم کرتے رہیں گے۔ کبھی کبھی ہم کو جو ہے کوئی ایڈریس صحیح نہیں پتا، اور ہم اگر ہائی وے پہ جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں ان کو پتا ہے ایک ایگزٹ غلط لے لیں، یہاں تو اتنے بڑے بڑے ہائی ویز نہیں ہے نا، جو لوگ امریکہ کینیڈا جاتے ہیں ان کو پتا ہے ایک ایگزٹ غلط لیا تو کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کتنے ایگزٹ غلط لیتے رہتے ہیں۔ قرآن بھی پڑھا، سب کچھ کیا، پھر ایگزٹ غلط لے لیا، پھر کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں تو سواء السبیل، صراط مستقیم، جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم پہ جم جانا ہے۔ اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ سواء السبیل، صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ قرآن ہی ہم کو بتائے گا، ہے نا۔
تو ہمارا مینز آف ٹرانسپورٹ یہ ہے، ہم اس کے ذریعے ہی جو ہے وہ ہم جنت تک پہنچ پائیں گے. اور ہمارے آبجیکٹو کیا ہے ہم سب کو پتا ہے، اللہ کی رضا اور جنت، یہی ہے نا. جیسے ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں بھی بٹھا دے، ہے نا. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے یہ تو بالکل ابھی میں نے آپ کو جو ہے کیا بتایا ہے، صرف یہ کہ مین چیزیں بتائی ہیں، ابھی تو پورا ٹاپک ہی باقی ہے. اس لیے میں ٹائم کی پابندی میں زہرا سے کہہ رہی تھی کہ 3:30 بجے ہم گئے تاکہ لوگ 4 بجے تک آ جائیں، کیونکہ ہم 4 کہتے ہیں تو پھر اور آگے چلا جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ٹائم میں ختم کریں. اچھا مسافر کی بات کرتے ہیں تو یہ حدیث آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اسٹرینجر، کوئی اجنبی یا عبور کرنے والا، جسٹ گوئنگ پاس، جیسے ہم جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مسافر. کیا میں اور آپ ہم اپنے اتنے بڑے بڑے گھر لے کے بیٹھے ہیں، ان کو سجاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں ہمارے. اور کئی دفعہ جو ہے ہم بہت سی قرآن کی کلاسیں اس وجہ سے اٹینڈ نہیں کر پاتے کہ گھر کا کیا ہوگا، ہم ابھی مر جائیں گے تو گھر کا کیا ہوگا، کوئی مجھے بچائے گا نہیں، ہے نا. ہم ان گھروں کے پیچھے جو پاگل ہوئے ہوئے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صبح ہو تو یہ مت سمجھو کہ شام ملے گی، اور شام ہو تو یہ مت سمجھو کہ صبح ہو. تو یہاں بیٹھنے کا مقصد بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ الرٹ ہو جائے، تھوڑا سا سوچیں، ہے نا. ذی الحجہ بھی میرا خیال اگلے ٹیوزڈے کو شاید پہلے ذی الحجہ ہو جائے گی، جہاں تک میرا خیال 23 تاریخ ہے نا شاید. ہم تو جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، نعرے لگانا بھی بڑا آسان ہے. اور حدیث ہے کہ سمن الجنت لا الہ الا اللہ. تو ہم پاکستان کو تو سنوارے ہیں، ہم اپنی جنت کو بھی تو سنوارے ہیں. صرف جو ہے لپ سروس نہیں کہ ہم لا الہ کی ورد کریں، ہم اس کے اوپر پورے جم جائیں، ہے نا. کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ ہمیں توحید پر یقین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، ہے نا. یہ ساری چیزیں ہماری اس میں ہونی چاہیے. تو اب ذی الحجہ جو جرنی آف فیتھ ہے، تو ہم سب کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نعرہ کیا ہونا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہی ہونا چاہیے نا. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل، آپ کہہ دیں. اور یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کی دعا میں بھی یہ شامل ہے، ہم سب کو معلوم ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری عبادت کے طریقے، میرا جینا، میرا مرنا جو ہے للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اب تھوڑا سا اس کو تصور کریں کہ ہم لوگوں کا ایمان چاہے اچھا ہے یا برا ہے، چاہے جتنا بھی کمزور ہے، لیکن ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اگر میرا انتقال ہو تو میری لاش کو جو ہے وہ جلا دیا جائے اور اس کی راکھ جو ہے وہ گنگا جمنا میں ڈال دی جائے. چاہتا ہے کوئی؟ جس کا ایمان جتنا بھی کمزور وہ یہ نہیں چاہے گا. ہم کیا چاہیں گے کہ ہماری اچھی جگہ جو ہے نماز جنازہ ہو، لوگ ہمارے لیے دعا، مغفرت کی دعا کریں، ہمیں جنت ملے، ہم یہی چاہیں گے نا. یہ تو مرنے کی بات ہے، مرنے کے بارے میں ہم اتنے فکر میں. اور محیایا، اگر کسی ایسی جگہ پہ میری موت آئی جس میں کوئی مجھے جانتا نہیں، اور میرا شناختی کارڈ میں تو لکھا ہوا ہے کہ اسلام، لیکن وہ شناختی کارڈ بھی میرے پاس نہیں ہے، فرض کر. آج میں نے صبح خبر سنی کہ خاتون جن کا 6 مہینے کا بچہ، ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، ختم ہو گئے. 2 بڑے بچے، ایک بریسٹ فیڈ بچہ، انتقال ہو گیا ان کا. اور ان کی دوست رو رہی تھیں بیٹھ کے، اسی طرح سے رو رہی کہ اب اس بچے کا کیا بنے. تو ہم میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اور اگر میرا حلیہ مجھے دیکھ کے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں، تو پھر تو ظاہر ہے میرا نماز جنازہ پڑھا جائے گا. اور اگر میرا حلیہ ہی وہ نہیں ہے تو کیسے میرا نماز جنازہ پڑھا جائے گا؟ تو پتہ ہی نہیں چلے گا اگر میرا شناختی کارڈ بھی نہیں ملے. تو ہم کو اس چیز میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارا ظاہر باطن ہمارا پورا جو ہے مسلمانوں والا ہوا ہے نا. اور پھر ظاہر ہے کہ جب ہم ذی الحجہ کی بات کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فوراً ہی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے، چاہے حج کی بات ہو یا شیطان کو کنکریاں مارنے کی بات ہو، یہ ساری چیزیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں کہاں، سورہ بقرہ ہم نے بہت تفصیل سے آپ لوگ کے ساتھ کی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آزمایا، طرح طرح سے آزمایا، تو وہ ہر چیز میں پورے اترے.
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا؟ امام بنایا آزمانے کے بعد. ہم بغیر آزمائے، ہم کہتے ہیں کوئی ہمیں آزمائے بھی نہیں اور ہم سب سے ٹاپ پوزیشن پہ چلے جائیں. اور جب ان کو امام بنایا گیا، اتنے زیادہ ان کو جب پرکھا گیا، پھر بنایا گیا لیڈر، تو ان کو فوراً کس کا خیال آیا؟ اپنے بچوں کا. ہم کسی اچھی جگہ پہنچ جاتے ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہمارے بچے بھی ہوں یہاں. تو انہوں نے بھی پوچھا ممن ضروریتی کہ میرے بچے بھی. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر رہے ہیں کہ قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں میرا گناہ گاروں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. باپ ماں باپ جتنے بھی نیک ہوں، ان کے بچوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے. خود اپنی محنت خود کرنی ہے نا. تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے نا، اور ان سے ہم اور بہت ساری چیزیں سیکھیں گے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کہ ایک تو پوری انسانیت کے لیے، یہود و نصارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہے نا. اور ان کے اس میں سے وہ اپنے آپ کو جوڑنا بھی چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے، حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے سارے نبیوں کا گلدستہ، جو بھی ہماری قرآن کی کلاس میں آپ سب کو معلوم ہے یہ بات ہے نا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے کون ہے؟ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسماعیل، ہے نا. اور دوسری طرف بنی اسرائیل، ہے نا. تو وہ پوری مین کائنڈ کے لیے پھر سنت ابراہیم حنیفہ. یہ کہاں پہ دیکھ، آپ اس کو ایک ایک چیز دیکھیں. سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ان میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ان کی غور و فکر کی عادت ہے کہ کوئی الہ ہے. اچھا یہ سورج بھی الہ نہیں ہو سکتا، یہ چاند بھی نہیں ہو سکتا، یہ ستارے بھی نہیں ہو سکتے ہیں. تو غور و فکر کیا نا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھا دیا. تو ہم بھی تو غور و فکر کریں نا. پھر انہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا اللہ تعالیٰ سے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس پہ ہم عمل ہی نہیں کرتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں. پھر یہ کہ خلیل اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو رتبہ دیا ہے. یہ پوری ریفرنس کے ساتھ لکھی سورہ نساء کی آیت نمبر 125. اور تقریباً جو ہے ان کی 25 صورتوں میں 69 ٹائمز کہتے ہیں کہ 50 سے 60 مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر قرآن میں ہے. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ، بعض لوگ 59 کہتے ہیں، بعض لوگ 69 کہتے ہیں. اور پھر حنیفاً مسلمن، ہے نا. حنفا جنفا دو لفظ ہوتے ہیں. جنفا دوسری طرف، حنفا فوکس ہو کے ایک طرف. جیسے اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں. اگر میں اس طرف منہ کروں گی تو آپ میری بات ہی نہیں سمجھیں گے، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں نا. تو حنیفاً مسلمن ہم کو بننا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذی الحج کے ساتھ کیوں ہم نے اس کو جوڑا ہے. اور وہ رول ماڈل ہم سب کے لیے. اور زیادہ تر روایات کے حساب سے ان کی عمر جو ہے تقریباً 150 سال سے زیادہ تھی، ہے نا. بہت ساری روایات ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین. اور ان کے اوپر سورہ مائدہ کی آیت ہم سب کو پتہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو جو ہے وہ مکمل کیا، اور تمہارے اوپر نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو جو ہے وہ اس کے لیے میں راضی ہو گئی، تمہارا یہ دین ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہم سب لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں. اب پیچھے سوچیں کہ کچھ لوگ ظاہر ہے کہ بعد میں آئے ہیں. اب پیچھے کا سوچیں کہ ہم نے جرنی کی بات کی تھی، سفر کی بات کی تھی کہ جرنی آف فیتھ. اس میں آپ کو بتایا تھا کہ مسافر ہونا چاہیے، کتنے دور کا سفر ہے، کیا آبجیکٹیوز ہیں، کیا مینز آف ٹرانسپورٹ ہے. اور جب ہم مقابلہ کرتے ہیں، دیکھیے ریسنگ کا مقابلہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک لائن ہوتی ہے، وہاں سے سب کو ریسنگ کرنی ہے، سب کو ایک ہی جگہ کھڑا کرتے ہیں نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس لائن سے بہت نیچے تھے، مائنس میں، اس لائن پہ ہی نہیں تھے. وہ تو کیسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ ان کے اپنے والد جو ہے وہ بت گر، بت فروش اور بت پرست، جو ان کو آگ میں ڈالنے والوں میں شامل تھے. اور ذرا اپنے کو ذرا سوچیں ہیں، الحمدللہ ہم جب پیدا ہوئے ہمارے کان میں اذان دی گئی،
ہم کو کلمہ سکھائے گیا، ہم کو نماز سکھائے گی، ہمارے گھر میں قرآن پہلے سے موجود تھا. تو وہ سفر ہمارا تو اللہ تعالیٰ نے آدھے سے زیادہ تو طے کروا دیا ہے نا. اور پھر بھی ہم آگے کا سفر نہ طے کریں ہے نا. ایون کہ ذی الحج میں، رمضان میں بھی. اور یاد کریں، جو میں مثال دیتی ہوں، جو ہمارے سارے الحمدللہ قرآن کے بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ لوڈو کھیلنا سب کو پسند ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ درس دے رہی ہے تو لوڈو کی بات کہاں سے آ گئی؟ لوڈو کی بات کیسے آئی بتائیں؟ جو پرانے لوگ ہیں وہ بتائیں گے. سانپ اور سیڑھی، سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہم کھیلتے ہیں ہے نا. ہم سیڑھی پہ چڑھ جاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اور کوئی سانپ ہم کو ڈس لیتا ہے. ابھی رمضان گزرا، ہم سیڑھی سے بہت اوپر چڑھ گئے اور پھر نفس کے اس میں پڑ گئے، اور کسی سانپ نے، کسی برائی نے ہم کو ڈس لیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش جو تھی کتنے آگے کی تھی، آدھا سفر طے کروا دیا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمارے کانوں میں یقیناً پڑتی ہوں گی. اگر ہمارا ایسا گھرانہ ہے تو بہت ساری چیزیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہی رہی ہوں کہ اذان ہو رہی ہے تو سر پہ دوپٹہ ہی رکھ لو. یہ باتیں سنتے رہے نا، نئی باتیں تو نہیں تھی. تو اسی لیے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے پھر ایسی چیز میں کہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے، اس کو پھر لفٹ ہی نہیں کراتے. تو اب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین، اور یہ آیات جب نازل ہوئی تو نصارہ نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ آیات ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. اور ہم ایسے تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگی سورہ مائدہ کی آیت اتنی اہم ہے کہ الحمدللہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جن کے اوپر دین کی تکمیل ہوئی. اب نہ کوئی قرآن آئے گا، کوئی اور نہ کوئی اور آسمانی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئیں گے، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. اور یہ پیغام آگے پہنچانا، کیونکہ اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، تو علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ہم اگر علماء نہیں بھی ہیں تو ہم چھوٹا موٹا ایک ستارہ تو بن ہی سکتے ہیں نا. اگر ہم بڑا سورج نہیں بن سکتے، ہم کچھ نہ کچھ روشنی آگے پہنچا ہی سکتے ہیں. زوم والے اپنی جو ہے نا میوٹ کر لیں ذرا. تو اب ہم نے کیا سیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آلویز ہیو یور ٹرسٹ، اللہ پہ توکل. پھر کیا ایک کانشیس شعوری مسلمان، یہ نہیں کہ بس ہم ہیں مسلمان، نہ بس ہیں مسلمان، بہت خوش ہو رہے مسلمان ہیں. اور پھر کیا کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بالوالدین احسانہ. ان کے والد کیسے تھے، پھر بھی انہوں نے ان سے کبھی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ یہ تک کہ میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ان کے لیے دعا بھی نہیں آپ مانگ سکتے ہیں. پھر صبر، ان کے اندر صبر کتنا، بی پیشنٹ ان آل سچویشنز، کہ صبر اور شکر کے ساتھ اللہ پہ توکل. اتفاق سے ہم لوگ آج کل اپنی تفسیری ڈیپتھ میں جو ہے غزوہ احد کر رہے ہیں، اور اس میں مستقل صبر اور شکر اور توکلی کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متوکلین کو پسند کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے بیسٹ کیئر آف چلڈرن، کہ انہوں نے بچوں کی کتنی اچھی تربیت کی. اور پھر دعا، ان کی دعائیں، کوئی ایک دعا بتا دیں. دو دعائیں تو بہت ہی مشہور ہیں جو آپ سب لوگ پڑھتے ہیں. ایک تو نماز نہیں پڑھتے، رب جلی مقیم الصلاۃ اور رب حبلی، ہے نا، اتنی خوبصورت. صالحین، الحقنی بالصالحین، ہے نا، کہ وہ حکمت مانگ رہے ہیں اور وہ صالح لوگوں کے ساتھ. جب تک ہم صالح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے تو ہم کہیں نہ کہیں ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، ہے نا. کسی نے مثال بڑی اچھی دی تھی کہ جیسے بہت رش ہوتا ہے، اور اس رش میں اگر ہم اپوزٹ آنا چاہیں ہم نہیں آ سکتے، تو ہم صالح لوگوں میں اتنے گر جائیں کہ اگر ہم جو ہے کوئی غلط چیز کرنے بھی لگے تو لوگ ہم کو ٹوکتے ہیں، یعنی یہ چیز آپ غلط کر رہی ہیں، ہے نا. اور ہم ایک دوسرے کو جو ہے تنقید کی نظر سے نہیں، بہتری کی صورت میں. دیکھیے اس وقت زہرا موجود ہے، ہم زہرا کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت دی، سبات کی، کہ ہم ایک دوسرے کی کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کہتے ہیں کہ شاید یہ غلطی ہو رہی ہے آپ سے، تو مجھے کہہ دیتی ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے نا. تو یہ چیزیں ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر لیڈرشپ آن دا بیسس آف گڈ ڈیڈس، نیک اعمال ہوں گے تو ہم لیڈر بنیں گے، امام بنیں گے، ورنہ نہیں. صرف دعا مانگنے سے نہیں، کہ جو ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقین امامہ، تو ایسے متقین کے امام کہاں سے بنیں گے جب تک کہ ہمارے اعمال نہیں ہوں گے. اور اعمال ہمارے لشکر کی طرح سے ہیں، ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں نا. اور یہ بات مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے. دیکھیے جو پوائنٹس ہیں، کیونکہ بہت سارے اسکالرس کو ہم جب سنتے ہیں تو کوئی بات کہیں سے ہم کو اچھی ملتی ہے، کوئی بات کہیں سے. تو یہ ایک اسکالر کی بات ہے کہ ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ایم اے سیٹلر.
یہ ہم لوگ بہت جلدی سوچ کہ اب تو میں بس سب کچھ ہو گیا، سارے بچوں کی شادی کر دی، اب تو میں سکون سے ہوں، یا اب میں ریٹائر ہو گئی، اب تو کچھ کرنا کرانا نہیں ہے، جو دل چاہے کرو. کبھی بھی اپنے کو سیٹلر نہیں سوچیں. ابھی انہوں نے سورہ صافات کی جو آیات پڑھی ہیں اس میں کیا انی ذاہب الی ربی سیہتین، تو وہ میری رہنمائی کرے گا. اور انی مہاجرون الی ربی، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. رب کی طرف ہجرت کرنا کیا ہے؟ برائی سے نیکی کا سفر، برائی چھوڑتے جائیں، نیکی کی طرف جاتے جائیں، اور اس کے لیے جہاد، اٹموسٹ اسٹرگل کرتے جائیں. تو کبھی بھی اپنے کو سیٹلر نہیں سمجھے، ہاں سب کچھ ہو گیا. جہاں یہ سوچا مر گئے، ختم. ہمیشہ موٹیویٹڈ رہیں کہ اب یہ سیکھنا ہے، اب یہ سیکھنا ہے. دیکھیے الحمدللہ ہماری پہلے قرآنک وزڈم ہم نے شروع کی تھی صرف تفسیر سے، اور اب ہم نے اس کا نام قرآنک وزڈم اکیڈمی رکھا ہے، کیونکہ اس کے انڈر اب تجوید بھی پڑھائی جا رہی ہے جو کہ شہناز پڑھا رہی ہیں، اور گرامر جو ہے ہماری بہن زہرا پڑھا رہی ہیں. اور اب ہمارا ارادہ ہے کہ اس میں ہم حدیث بھی ایڈ کریں گے. اور زیادہ تر چیزیں آن لائن ہی چل رہی ہیں کہ ان پرسن لوگ ذرا مشکل سے ہی آ پاتے ہیں. تو اور ہر ایک کی جو ہے قربانی جو الگ ہے نا، ان کی قربانی الگ تھی اور ہم میں سے ہر ایک کی الگ ہے نا. ہم کس ماحول میں بڑے ہوئے، ہماری کیا عمر ہے، کس کے بچے چھوٹے ہیں، کس کے والدین بوڑھے ہیں، کون جاب کرتا ہے. ابھی میں بات کر رہی تھی کہ صبح سے اصل میں جو کوسچنز مجھے ڈالنے تھے کل رات کو، لیکن میں اتنی مصروف رہی کہ صبح اٹھ کے میں کلینک چلی گئی، واپس آئی تو میں نے کہا میں نے کوسچن نہیں ڈالے. میں نے آتی کے ساتھ ہی پہلے زہرا کو کہا کہ زہرا میں وہ کوسچن ڈالنا بھول گئی، ذلت کے حوالے سے ابھی میں ڈال رہی ہوں. پھر میں نے ڈالا ہے. تو ہر ایک کی آزمائش الگ ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ اسی کی اس میں ہم کو پرکھیں گے اور پکڑیں گے نا. تو یہ ہم کو سب کو ذہن رکھنا ہے. اب جب جرنی آف فیتھ ہم سوچتے ہیں، جب ایک سفر ہم اختیار کر رہے ہیں، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو پکا کرنا ہے. اور ایمان حدیث کا ہے کہ کپڑے کی طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے. جب ہم جو ہے گرمی کے کپڑے رکھتے ہیں یا سردی کے کپڑے رکھتے ہیں، تو جب ہم نکالتے ہیں اس کو ہوا لگاتے ہیں. تو ایمان کو بھی بار بار ہوا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. اور اس کو ہوا لگانے کا طریقہ کیا؟ قرآن سے جڑ جانا، ایسی محفلوں میں بیٹھنا. لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی نیند ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو جمائی آ رہی ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ دماغ میں چلا ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ دل میں چلا جائے گا. کیونکہ انٹریکٹیو، میرا تو دل چاہتا ہے کہ انٹریکٹیو رکھیں، لیکن ظاہر لوگ دیر میں آتے ہیں، پھر ہمیں جلدی ختم کرنا ہو تو پھر ٹائم کم ہوتا ہے. ورنہ مجھے انٹریکٹیو بھی پسند ہے کہ میں آپ سے پوچھوں. تو جو ایمان کو ہم کو پکا کرنا ہے، اور پھر اسلام سمجھیں. اسلام ہے کیا ہے؟ ایمان وہ بیج ہے، اور اسلام کیا ہے؟ وہ سارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں. ابھی آگے جو حدیث جبرائیل بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اور یہ سارے جو ہم اعمال کرتے ہیں، جو فرائض کرتے ہیں، اور جو ظاہر نفل بھی ہم ادا کرتے ہیں طرح طرح کے، اور نیک کام کرتے ہیں، تو وہ کس طرح سے کرنا ہے؟ احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ. کیونکہ سب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھے، سب کچھ کر رہے ہیں، پر کتنے بھدے طریقے سے. میں تو اپنی نماز کا جائزہ لیتی ہوں، کسی ہم بھول کیسے جاتے ہیں؟ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، ہمارا دماغ ہوتا کہاں ہے؟ امام بھول جاتے ہیں. ایک میمن گھرانہ، میمن مسجد تھی جہاں پہ وہ پڑھا رہے تھے، اور وہ بھول گئے. انہوں نے ایک پہ تراوی میں نیت وہ سلام پھیر لیا. پھر لوگوں نے بتایا امام نے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ نماز کیا پڑھتے، ہم تو اپنے دھندوں میں لگے رہتے. میمن جملہ میں بتا رہی ہوں آپ، اپنے دھندوں میں لگے رہتے. تو ہم سب خواتین ہیں، ہمارے دھندے ہے نا، کیا پکانا ہے، اور کیا اٹھانا ہے، اور کیا کھلانا ہے، اور کون گیٹ پہ آیا ہے، اور بچوں نے کیا کیا، یہ سب دماغ میں ہوتا ہے نا ہمارے، یا بچوں کے بچوں نے کیا کیا، جو بھی ہماری عمر اس کے حساب سے. تو یہ خوبصورتی سے کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے بعد پھر آخرت کی تیاری کرنا ہے نا. یہ سب ہمارے سفر میں ہے، جرنی آف فیتھ میں. اور حدیث جبرائیل جو میں بہت آپ لوگ کو سناتی ہوں، یہ آپ لوگ کو یقیناً یاد ہو گئی ہوگی کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، دو زانو ہو کے بیٹھے، اور انہوں نے وائٹ ان کے کپڑے تھے، اور ان کے جیٹ بلیک بالکل بال تھے، اور نیل ڈاؤن ہو کے انہوں نے جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان وہی آمنت باللہ و ملائکتہ، پورا اس میں لکھا ہوا، عربی بھی لکھی ہوئی ہے. اور اسلام کیا ہے؟ کہ وہ سارے اعمال کون سے ہیں جو ہم دین کا جو ستون ہے، وہ ساری جو 5 چیزوں پر ہے کہ کلمہ شہادت، پھر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا ہے.
یہ سارا اسلام میں آتا ہے۔ اور احسان میں کیا ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ کرنا ہے نا، یہ اردو کا احسان نہیں ہے، یہ حسن سے ہے، خوبصورتی سے کرنا۔ اور قیامت جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ جتنا سوال کرنے والے کو پتا ہے اتنا ہی اس کو پتا ہے جسے سوال کیا، یعنی کسی کو نہیں پتا۔ اور ہمیں قیامت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماتا فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے نا۔ تو اس کی نظر میں اب آپ دیکھیں یہ 5 ستون، جو 5 ستون ہے، دیکھیے یہ گھر ابھی ہم دیکھ رہے نظر آ رہا ہے نا، اس کے بھی کچھ پلرز اٹھائے گئے ہوں گے نا۔ تو یہ ہمارا جو دین ہے یہ 5 پلرز پہ ہے۔ وہ پلرز کہاں ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، میرا قرآن میری نماز نظر آتی ہے؟ اگر ہماری نماز ویسی جیسے ہم پڑھیں، ہمیں تو بتانا پڑتا ہے نا کہ میں نماز پڑھتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں۔ تو ہمیں آج بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اس کے ہمیں کس پہ جانا ہے، اسپرٹ پہ جانا ہے۔ ذیل کی بہت چیزیں آپ کو پتہ ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ 5 جو چیزیں ہیں یہ صرف ہم نے کیا بنا دیا، ریچولز ہے نا، اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، بھی حجن بھی کہلا رہے ہیں، الحجاج بھی کہلا رہے ہیں، عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں۔ کتنا لوگ اب عمرہ کرنے لگے، حج بھی کرنے لگے، پھر کیسے ہم ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم صرف اس کی ظاہری اس پہ جاتے ہیں، تو ہمیں ظاہری سے ہٹ کے اس کے اسپرٹ پہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے نا۔ کہ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانے بھی تو صحیح نا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم جو ہے اللہ اکبر کہتے ہیں اور اتنی دفعہ ہینڈز اپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو مسجد یا جائے نماز پہ قید کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے سارے فیصلے جو ہے وہ سسرال والے کیا چاہتے ہیں، میکے والے کیا چاہتے ہیں، میرا اپنا نفس کیا کہتا ہے۔ ارایتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ معبود بنایا ہوا ہے؟ تو یہ سب ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، دوسرے کو نہیں۔ تو ہماری جو ہے وہ گولز کیا ہیں، آبجیکٹیو ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ جو جرنی ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے کیا آبجیکٹیو ہیں، وہ یہ کہ اللہ کی پہچان، معرفت ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ولی اللہ، اولیاء اللہ، میں اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے دوست بن سکتے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی راضی کر دیں گے۔ یہی ہے نا۔ ایک قرآن کہیں پہ پڑھایا جا رہا تھا، جب وہ قرآن ختم ہوا تو ایک بچی اسٹیج پہ بلایا گیا کمنٹس دینے کے لیے، اس کا جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ کہنے لگی کہ میں تو قرآن کی کلاس میں اس لیے آئی تھی کہ میں اللہ کو راضی کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے راضی کر دیا۔ اور یقین جانے ہم میں سے جو بھی لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا بھی یہی ہے، ہمیں بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راضی کر دیا، کہ ہمارے اندر جو اب الحمدللہ جو سکون اور صبر اور شکر کی کیفیت تو پہلے نہیں تھی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہے نا۔ پھر ہمارے اندر کیا نماز اور حج یہ سب کیا سکھاتے ہیں کہ ہمبلنس، عاجزی، انکساری، استقامت، کنسسٹنسی، جو نیکی ہو چھوٹی ہو لیکن کرو ہے نا۔ ہم جب موڈ میں ہوتے ہیں تو لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، نہیں تو ایسی پڑھیں کہ جو پڑھی نہ پڑھی برابر والی ہیں۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ، گیونگ، شیئرنگ، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور حج کے ذریعے جو اجتماعیت، تعاون، قربانی کا جذبہ ہے نا۔ تو یہ ذی الحجہ ایسا مہینہ ہے، ایسا زبردست۔ دیکھیں رمضان میں ساری باتیں ہو سکتی ہیں، حج نہیں ہو سکتی، اور ذی الحجہ میں سب کچھ ہو سکتا ہے، عمرہ بھی ہو سکتا ہے، حج بھی ہو سکتا ہے، اور ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم رمضان میں کرتے رہیں۔ تب ہم کو پھر سیڑھی پہ چڑھ جانا ہے نا۔ سانپ سے ڈسے گئے ہیں، برائیوں سے، اب ہمیں پھر اوپر چڑھنا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حرمت والے مہینے ہم نے آپ کو سوال بھی دیا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ کون کون سے ہیں، بتائیے کون کون سے ہیں حرمت والے مہینے؟ ہاں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہے نا۔ شروع میں ہم پوچھتے تھے، لوگ رمضان کو کہتے تھے ہے نا، لوگ یہ سمجھتے تھے رمضان اس میں نہیں ہے نا، کیونکہ یہ کس حساب سے ہے کہ حج سے اس کا تعلق ہے، کہ قافلوں کے آنے اور جانے سے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ قافلوں کو لوٹتے تھے نا، تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بنائے۔ تو اس میں صرف جو ہے اب وہ قتل کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری نافرمانی کی چیزوں سے بچنا
حرمت والے مہینوں کا یہ مطلب ہے. کیونکہ پہلے رجب میں بہت زیادہ وہ لوگ عمرے کرتے تھے، تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ وہ شاید حرمت والے میں سے نہیں ہے، اب لوگ رمضان میں زیادہ جا رہے ہوتے ہیں. تو خیر ہمیں اس سے کیا مطلب، اللہ تعالیٰ جو ہے حرمت والے مہینے بناتے ہیں یا رمضان سے ہمیں گزارتے ہیں ذلت سے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے رمضان سے ہم گزرے تو ہمیں کیا بتایا گیا، لعلکم تتقون لعلکم تشکرون لعلکم یہتدون. ٹارگیٹس ٹو اچیو کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ شکر گزار بندے بنے، ہمارے اندر تقویٰ ہو، اللہ سے ڈرنے والے بنے اور ہم ہدایت پائیں. تو کیا صرف اس ایک مہینے ہے نا وہ ٹریننگ تھی، تو وہ ٹریننگ ختم ہوئی تو ہمیں تو ایکسپرٹ ہو جانا چاہیے. تو اگر حرمت والے مہینوں سے ہم گزرے ہیں تو یہ ساری چیزوں میں ایکسپرٹ ہو جائے، پورے سال ہم اس کو پریکٹس کریں. یہ نہیں کہ ہم اس میں کر کے اور پھر بھول بھال کے بیٹھ گئے، ذیلس کا مہینہ ختم ہوا پھر اپنے اوقات پہ آ گئے ہے نا. تو یہ اس لیے کہ دیکھیں ہم سب ہو جاتا ہے، بعض نہ چاہتے بھی ہو جاتی ہیں بہت ساری غلطیاں. تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اپنے آپ کو، دوسرے پر کو نہیں، اپنے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو ہم اس کو اپنے کو سدھار سکیں گے نا. اب یہ 10 دنوں کے بعد ہم کو پتا ہے کہ اس میں حج بھی ہوتا ہے، اور پہلے 10 دن پہلا عشرہ ہے نا، سورہ فجر بھی انہوں نے تلاوت کی. رمضان میں ہم نے آخری عشرہ پڑھا تھا، محرم کا بھی پہلا عشرہ کہتے ہیں ہے نا، کیونکہ اس میں بھی 9 اور 10 محرم کے ظاہر روزے رکھتے ہیں. تو اس میں بھی جو ہے پہلے 10 دن، اور لیالن عشر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اسلامی حساب سے ظاہر راتیں پہلے آتی ہیں بعد میں دن آتا ہے، تو یقیناً دن بھی اس میں شامل ہی ہے، خود بخود ہی ہو جاتا ہے نا. پھر اس کے علاوہ 9 ذی الحج، الحج و عرفہ، الحج و عرفہ 9 ذی الحج کو، یعنی کہ اگر پوری سال انسان وہاں جا کے بیٹھا رہے تو اس کا حج نہیں ہوگا، خاص اس وقت وہاں پہ پہنچا تبھی حج ہوگا. اور اس دن کی دعائیں، اس میں تھوڑا سا تصور کریں کہ ہم اگر جو نبیلہ تو حج پہ جا رہی ہیں، ہم تو ہم میں سے اور تو کوئی میرا خیال حج پہ نہیں جا رہا ہے. ہم اگر حج پہ نہیں جا رہے، ہم اپنے کو تصور کریں کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں اپنے اوپر طاری کر لیں. کہیں پہ حج کی ٹریننگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ حج کی ٹریننگ میں خاص طور پہ بات کہی، انہوں نے سب سے لکھوایا کہ تم کو کیا کیا چیزیں ناپسند ہیں. تو لوگوں نے لکھا، کسی نے گندا بات روم یا کسی کے غصہ کرنا اور یہ سب، کہ ہر وہ چیز وہاں ہوگی جو تم کو ناپسند ہے، اور اسے غصہ بھی نہیں کرنا. سورہ حج کے بھی آگے آیات بھی آئیں گی. تو ہمیں بھی یہ تصور کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم تاکہ اس کے فائدے اٹھا سکیں نا. تو یہ ساری چیزیں ہم سب کو پتہ ہے. پھر ظاہر ہے 2 تہوار ہمارے ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید. تو یہ بڑی عید بھی اب آنے والی ہے، قربانی والی عید، اور پھر قربانی ظاہر ہے نا. یہ سارے اہم کام اسی میں ہوں گے ہیں. اب یہ فرسٹ 10 ڈیز کے بارے میں جو حدیث ہے، یہ بھی آپ سب لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، دیکھیے ہماری اپنی عمر اتنی گزر گئی تھی، ہم کو نہیں پتا تھا، یہ بہت بعد میں ہم کو یہ پتا چلا. تو بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بچیاں آ گئی تو پہلے سے سیکھ لیں یہ، تو ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گی ہے نا. کتنی خوشی ہوتی ہے. اس لیے میرا دل چاہتا ہے بچوں کے ساتھ الگ ہی کروں میں. اور الحمدللہ کینیڈا میں جو ہم اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں کہ ہمارا دین ہماری صحت، مینٹل ہیلتھ ود گائیڈنس فرام قرآن، اس میں جو ہے آتے ہیں لوگ، اسی لیے زیادہ تر انگلش میں بنی ہوئی ہیں، جہاں جیسا موقع ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم بول لیتے ہیں. تو اس میں بھی جو ہے اس میں حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی دنوں میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں ہے. تو صحابہ نے کیا فرمایا، سوال کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو پھر کیا جواب دیا کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں عمل صالح سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، سوائے اس مجاہد کے جو جان اور مال کے ساتھ گیا اور واپس نہیں آیا، یعنی کہ شہید ہو گیا ہے نا. تو کتنے یہ قیمتی دن ہیں جو ہم کو ملنے والے ہیں اگلے منگل سے انشاءاللہ تعالیٰ نا. اور اس میں کرنے کے کام میں نے فوٹو کاپی بھی زہرا کو دے دی تھی، میرا خیال ہے زہرا نے اوپر ہی آپ کو وہاں انٹری پہ دے دینا چاہیے تھا نا، لوگ آئے تھے نا اس وقت. چلے کوئی بات نہیں، دے دیں، بعد میں لے لیجیے گا، ابھی چھوڑ دیں اس کو. تو اب اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اسی کو بہتر بنائیں ہے نا، بہتر بنا دیں. کم سے کم خشوع خضوع والی اور زیادہ صورتیں یاد کریں، زیادہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. روزے اگر ہم جو ہے سارے دنوں میں رکھ سکتے ہیں 1 سے 9 تک تو بہت اچھا ہے. وہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم جو ہے پیر اور جمعرات کا وہ رکھ لیں ہم، یا ہمارے جو قضا روزے اسی نیت سے رکھ لیں ہے نا. تو روزوں کو ہم دیکھ لیں. پھر نمازوں میں بھی جو نمازیں ہم نہیں پڑھتے ہیں، اگر اشراق اور چاشت کی اور تہجد کے لیے خاص طور پہ اٹھیں. اور تہجد میں جو ہے نا اگر جس کی عادت نہیں ہے تو یہ کوشش کیا کریں کہ فجر سے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں
ہے نا. آج کل جو ہے 4:15 پہ ہو جاتا ہے ٹائم. اگر آپ 3:45 بھی اٹھ جائیں گے، 4 بجے بھی اٹھ جائیں، وضو کر کے 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو تہجد میں شمار ہوگا. تو اتنا زیادہ تو فرق نہیں پڑتا. تو عادت ڈالنے کے لیے اس طرح سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیں تو بڑھا دیں. تو تہجد کی عادت ڈالیں ہیں. اور ہمارے جو گھر میں جو مرد حضرات ہیں ان کو ہم کوشش کریں کہ جماعت سے نماز پڑھیں، ہے نا. پھر قرآن میں زیادہ سے زیادہ، ظاہر ہے کہ اگر تجوید اچھی نہیں ہے تجوید اچھی کر لیں، میمورائز کریں. اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ابھی تک جو ہے قرآن کی کسی کلاس سے نہیں جڑا ہے تو پلیز اس سے جڑ جائیں، پلیز. میں تو کہتی ہوں کہ اس کے لیے چاہے مجھے لوگوں کی درخواست کرنی پڑتی ہے، کسی کے پاؤں بھی پڑنا پڑے تو میں کہوں کہ بھائی میں پاؤں پڑنے کو بھی تیار ہوں. کہ اگر کوئی گروپ چھوڑتا ہے تو میں جانتی ہوں کہ میرا دل کیسا ہوتا ہے. کہتے کیوں اس نے چھوڑا، کیا وجہ تھی. اور اگر کسی نے اٹینڈ نہیں کیا تو کیا مجھ سے کوئی غلطی اس کو میں اور کسی بہتر طریقے سے کروں. تو اگر آپ قرآن کی کلاس سے نہیں جڑے ہیں، دیکھیں پورے ہفتے میں ایک کلاس ہماری ہوتی ہے اور 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، آدھے گھنٹے تو میں سبق ہی سنتی ہوں لوگوں کا. پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ نکالنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو آپ میں سے کوشش کریں کوئی بھی کلاس کہیں بھی، ہے نا، چاہے ان پرسن چاہے زوم پہ، لیکن کوئی نہ کوئی شروع کرتے ہیں نا. اور اس میں کنسسٹنسی یہ بہت ضروری، استقامت بہت ضروری. یہ نہیں کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تو پھر اس میں وہ بات نہیں آتی. جڑ کے رہنا ہے. پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ خوب خوب ذکر کرنا ہے. ذکر میں ہم کہتے ہیں تحلیل، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، تکبیر. ذرے تکبیرات کے وہ بھی رکھے ہوئے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ کو معلوم بھی ہے. اس میں ہم گروپ میں بھی شیئر کرتے رہیں، کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس کے علاوہ جو تحمید جو ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں. پھر اس کے علاوہ ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں. جتنا ذکر اذکار، جتنی دعائیں ہم کر سکتے ہیں، خاص طور پہ عرفہ کے دن تو بہت ہی زیادہ ہے نا. پھر صدقہ خیرات زکوٰۃ اگر ہماری رہ گئی تو وہ ہم ادا کر دیں. ورنہ پھر جو ڈونیشن جتنی دے سکیں، انفاق فی سبیل اللہ، چیریٹی جتنی کر سکیں، لوگوں کو کھانا کھلانا، طرح طرح کے کام ہیں. کھانا کھلانا تو پھر بھی یاد آ جاتا ہے لوگوں کو. کسی اسکول کو بہتر بنانا، وہاں کتابیں رکھوا دینا، کسی کی لیبارٹری اچھی کروا دینا، کسی مریض کا ٹیسٹ کروا دینا. ہمارا میں تھیلیسیمیا میں کام کرتی، تھیلیسیمیا کے کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، 1 پیسہ ہم نہیں لیتے ہیں. تو وہاں کتنا خرچہ ہے. بلڈ ڈونیٹ کرنا، لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بلڈ بھی ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے. بلڈ کسی بھی فیکٹری میں نہیں بنتا، کسی بھی فیکٹری میں نہیں بنتا. پیسے بھی ہوں گے تو ہم خرید تو سکتے نہیں، جب تک انسان دیں گے نہیں بنے گا نہیں. تو یہ اپنے گھر کے مردوں کو بھی، خود ہم خواتین بھی. ایک دفعہ میں پروگرام کر رہی تھی تھیلیسیمیا فری پاکستان پہ، تو ایک خاتون نے کہا کہ وہ باقاعدگی سے دے رہی ہیں. الحمدللہ. تو ایسے لوگ ہیں، ہے نا. تو یہ بھی صدقہ خیرات میں آتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جسم کی زکوٰۃ ہے، کیونکہ خون تو ہمارا بن جائے گا، خون بن جائے گا. 3 مہینہ لگتا ہے زیادہ، ٹوٹل 120 days پورا ریپلیس ہو جاتا ہے 4 مہینے میں. پھر جتنی خدمت خلق کے کام آپ سوچ سکتی ہیں نا، کہ اپنے پڑوسیوں کا ہم دیکھیے فکر ہی نہیں کرتے. لبنہ بیٹھی ہوئی ہے نا، دیکھیے ہم لوگ کتنے دن کے بعد آج، حالانکہ پہلا سوال ہم سے کیا ہوگا کہ بھئی ہمسائے کے بارے میں. یعنی اتنا زیادہ ہمسائے کے حقوق پہ بات ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگا کہ وراثت میں حصہ نہ ہو. اور ہمیں اپنے ہمسایوں کی کچھ خیر خبر ہی نہیں لیتے ہم. ایک تو زوم نے اور پاگل بنایا ہوا ہے، ہر چیز زوم پہ، ہر چیز زوم پہ ہے نا. پھر ظاہر ہے کہ عید اور قربانی، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ جو بڑی عید ہے نا، یہ تو بہت ہی بورنگ ہے، دل چاہتا ہے سو جاؤ. کیسی جملہ ہے نا، گناہ والا جملہ ہے نا. ہم یہ قربانی بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں گے پھر. کہ صرف گوشت کو بھی ہمیں اگر جو ہے دینا دلانا ہے، خود بھی کھا رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں، اس میں بھی ہم جو ہے ایسے منہ بنا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں، پھر بہت ساری چیزیں جو نیکی کے کام ہیں وہ سب ذہن میں رکھیں نا. اس کی بھی جو ہے نا فوٹو کاپی ہے تو آپ لے لیجیے گا. پھر یوم عرفہ کا روزہ ہم نے بات کر لی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوب گناہ کریں کیونکہ ہم لوگوں تو ویسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ گناہ سے ویسے بھی بچیں اور پھر عرفہ کا روزہ بھی رکھ لینا. پھر تکبیرات کی ہم نے بات کی، ظاہر ہے کہ نماز کے لیے جاتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں. اچھا ایک تو جو ہے تکبیر جو وہ تشریق آگے آئے گی اس میں، اور اس میں لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ عام تکبیرات ہیں جو ذکر میں آتی ہیں، کیونکہ جتنے بھی ہم اعمال کہہ رہے ہیں اس میں تکبیرات بھی ہیں.
اور صبح اٹھ کے اگر ہم بلند آواز سے پڑھنا شروع کریں گے، ہم کسی کو نہ کہیں کہ تم پڑھو، ہم خود بلند آواز سے پڑھیں، لوگ سن کے پڑھنے لگیں گے۔ اگر ہم خود نہیں پڑھ سکتے تو ہم کوئی کیسٹ لگا دیں، یا واٹس ایپ پہ تو اب موجود ہی ہوتا ہے، وہ لگا دیں، تو ظاہر لوگ سن کے جو ہے پڑھنے لگیں گے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے۔ پھر تکبیر تشریق، یہ کون سی؟ نویں ذی الحج کی فجر سے 13ویں کی عصر تک، ہے نا، یہ یاد رکھیں، کیونکہ اس میں اور اس میں فرق ہے۔ وہ تو پہلی ذی الحج سے شروع ہو جائے گی، اور یہ نویں ذی الحج سے 13ویں تک، اور یہ بھی وہی ہے، کوئی الگ ہے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، آسانی سے یاد ہو جاتی ہے نا۔ کم سے کم ایک مرتبہ نہیں تو 3 دفعہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے نا۔ اور پھر یہ بھی حدیث آپ کو جامع ترمذی کی ہے کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر، ہے نا۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے ہم کریں نا۔ اور ظاہر ہے کہ لوگ بار بار عمرہ اور حج کرتے ہیں، تو اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو، اور اس کی اسپرٹ کو پہچانتے ہیں، روح کو پہچانتے ہیں، کہ واپس آ کے بھی اس پہ کر سکیں، ورنہ صرف جو ہے عمرہ حج کرنے سے نہیں۔ تو یہ اس طرح سے جیسے بھٹی لوہے چاندی اور سونے کے رنگ کو مٹاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نا۔ پھر ظاہر ہے کہ حج کا جو ہے وہ پورا سفر ہی جو ہے وہ صبر کا ہے۔ میں مختصر کرتی ہوں، کیا ٹائم کیا ہوگا؟ 5 بجنے والے ہیں، میرے خیال 15 منٹ تو بھی لگیں گے، کیونکہ تھوڑا سا ہم نے دیر میں ہی شروع کیا تھا۔ ویسے تو ہماری کلاس جو ہے 3:30 to 5 ہوتی ہے نا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 15 منٹ میں اس کو ختم کرتے ہیں نا۔ تو اس میں جو ہے ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 آپ سب کی سنی ہوئی ہے، کہ ہم جو ہے بہت ساری چیزیں، جب حج پہ کوئی بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے نبیرہ نے لسٹ بنا لی ہو نا، تو کوئی بھی حج پہ جاتا ہے لسٹ بناتے ہیں نا، اور اس میں زیادہ تر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، اور ضروریات دوائیں ہوتی ہیں نا۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 197، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ساری تیاری تو کرو، یہ نہیں کہ تم وہاں جا کے مانگنے بیٹھ جاؤ کسی سے، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا سفر ہے تو اللہ تعالیٰ خود انتظام کرتے ہیں۔ وہاں بہت سے لوگ مانگتے بھی تو ہے نا، تو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقویٰ بھی لے لو ساتھ میں، تقویٰ لینا بھول جاتے ہیں۔ سارا جو سامان لکھا وہ تو لے گئے، لیکن اللہ کا ڈر وہ ضرور، تقویٰ ہاں ہونا وہ ہمارے دل میں ہی ہوتا ہے۔ اور کیا چیز کی؟ فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدالا، یہ 3 چیزیں ہیں۔ رفسا جیسے کہ جو سیکشل انسٹرکٹ ہوتی ہے، جو انسان کی اخلاقی برائیاں، ان سب چیزوں کو یہ کور کرتی ہے، کہ اخلاقی برائیوں سے بھی بچو، نافرمانی کے کاموں سے بھی بچو، اور لڑائی جھگڑے سے بھی بچو۔ لوگ اس چیز پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ 4 سال یا 5 سال پہلے میں نے کیا تھا، اس چیز پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کیا پکا ہے۔ وہاں جا کے بھی اگر ہم پکانے کھانے میں ہی پھر ٹھیک ہے، اگر جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ بہت، ہمیں تو بہت اچھا لگتا تھا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی کو نہیں اچھا لگ رہا، جا کے خرید لو، وہاں ہنگامہ مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہاں تو دیکھیں لوگ، اب پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کس کا کیا لیول ہے، ہم سجدے میں پڑے ہوتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر ہی پاؤں رکھ دیتا ہے، اب اس میں ہم کیا لڑائی کریں گے کیا؟ ہم خود دوسروں کا خیال کریں۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے جانے یا انجانے میں، تو ہم معاف کرنے والے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کریں تو پھر کیا فائدہ حج کا ہے؟ تو یہ جرنی آف پیشنس صرف وہاں کے لیے نہیں، وہاں وہ ٹریننگ ہو رہی ہے، یہاں آ کے بھی اس کو ہمیں کنٹینیو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تو حج پہ نہیں گئے تو ہمارے اوپر تو ہر چیز معاف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سب کو ذہن میں رکھنی ہے۔ صرف پوائنٹس اب میں بتا رہی ہوں کہ بھائی جرنی آف ریمبرنگ اللہ ان دعا صرف وہاں نہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب سب کچھ کر لیتے ہیں لوگ، منہ میں بیٹھتے ہیں، اور پھر جو ہے کہتے ہیں اب تو سب کچھ ہو گیا، اب سکون سے، اب میری تیری برائیاں شروع، ہے نا۔ پہلے لوگ یہی کرتے تھے نا، کہ اپنے آبا و اجداد کے قصے، کہ ان کی تو یہ عظمت تھی اور وہ تھی۔ اور ہم لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ ہم لوگ ذرا سا ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہیں، کوئی اپنے بچوں کی بات کرے تو ہم اپنے بچے کی بات خدا کے لے آتے ہیں، کوئی اپنے ماں باپ کی تو ہم اپنے ماں باپ کی، کیونکہ کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری محبت ایسی ہو کہ تمہارے منہ سے نکل جائے کہ لوگ تم کو مجنون سمجھیں یا ریاکار، حالانکہ تم ریاکار نہ ہو۔ تو یہ
کس کے لیے ہوتا ہے؟ جسے ہمیں محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ایسی کرو کہ جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو ایسے اللہ کا ذکر کرو. اور کس طرح سے جیسے سکھایا گیا تم کو، اپنی مرضی سے بدعتیں نہیں ایجاد کرنی کہ ایسے ویسے. یہ تو آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کہیں پہ لکھا تھا صلاۃ معکوس. یہ کون سی ہوئی ہے بھائی؟ یہ الٹے ہو کے نماز، یہ کہاں پہ کس نے سکھایا کہ الٹے ہو کے نماز پڑھو؟ تو عجیب عجیب قسم کی چیزیں لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں. تو وہ جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ چیز ہم کریں گے بس، ہے نا. تو ظاہر ہے لمبا ٹاپک ہے، اور پھر ساتھ میں ظاہر ہے کہ دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. دنیا اور دنیا مانگنے کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن آخرت تو مانگو. اب ان کو کون کون سی پرچیاں ملی ہیں مجھے نہیں پتا. جو حج پہ جاتے ہیں وہ کتنی پرچیاں ملتی ہیں، اور زیادہ تر بیٹے کی شادی ہو جائے، نوکری مل جائے، بزنس میں خرابی آ گئی، یہ ہو جائے. اور کسی کو ہم نے لکھ کے دیا کہ دعا کریں کہ شہید کی موت ہو، تو کہنے لگے پھر آپ افغانستان چلی جائیے. یہ کافی پہلے کی بات ہے. حالانکہ جو علم کی راہ میں نکلا وہ بھی شہید ہے. ہم اس وقت علم کی راہ میں نکلے، پڑھ رہے پڑھا رہے ہیں. اگر اس وقت ہماری موت ہو، اس لیے مجھے تو یہ دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھاتے میری موت ہو جائے، ہے نا. رزق کی تلاش میں ہے، حلال رزق کی تلاش میں، بہت لمبا موضوع ہے نا. تو ہم جو ہم سوچیں گے جس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس نیت پہ اور کوشش پہ یقیناً ہمارے لیے بہترین معاملہ کریں گے نا. اس لیے وذکروا کما ہداکم، جیسے تم کو بتایا گیا اسی طرح سے ذکر کرو. پھر ظاہر توحید کی یعنی کہ شرک کی نفی، ہے نا. کیونکہ ظاہر وہ شیطان کو جو ہے مارتے تھے کنکریاں، اور انہوں نے جو ہے یہ ہم نے سورہ حج میں جو ہے یہ آیت ہیں بابان علیہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی، اور پھر دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں. کتنی ان کی عرضی ان کے ساری ہیں. تو یہ جو ہے توحید کا بھی سفر ہے. پھر یہ مشکلات کا سفر ہے، اس کو آسان مت سمجھیں. اور عمرہ اور حج کا ہم نے جتنی دفعہ بھی کیا ہم کو لگتا ہے کہ اب تو پہلے کر چکے ہیں، اس دفعہ تو جیسے آسان ہی ہوگا. ہر دفعہ ایک نئی طرح ایک نئی صورتحال ہوتی ہے. یعنی واقعی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے پوری صورتحال بدل جاتی ہے. میں خود حیران ہوں. جو پہلا حج میں نے کیا تھا تو میری امی ساتھ تھیں اور میرے ہسبینڈ کی نانی ساتھ تھیں، تو ہم سمجھ رہے تھے شاید اس لیے، حالانکہ وہ میں سمجھتی سب سے اچھا حج تھا، کیونکہ اس وقت آب زمزم کا کنواں بھی موجود تھا. اس وقت وہ اصل والا شیطان موجود تھا. اور ہماری اماں جان جو میرے ہسبینڈ کی نانی، جب وہ کنکریاں ان کو ہم پکڑ کے کھڑا کرتے تھے ویل چیئر پہ، تب کہیں جا کے وہ مارتی تھی، ان کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں کہ شیطان کو کنکری مارنے. اور اب تو صورتحال ہی بدل گئی ہے. تو ہر دفعہ ہارڈ شپس الگ ہی ہوتی ہیں. اب ہم اونٹوں پہ سفر نہیں کرتے، ہم تو جہاز سے جاتے ہیں، لیکن وہاں تو بہرحال حج تو حج ہی ہے، مشکلات تو ہوں گی، اس کو آسان تو سمجھنے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں آسانی کرے اور قبول کرے جو بھی حج پہ جا رہا ہے. اور ہم کو یہاں بیٹھے بیٹھے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو حج پہ نہیں گیا ان کا حج قبول ہو گیا کہ انہوں نے کسی نیک کام میں لگا دیا. ایسا بھی ہوتا ہے. پچھلے دن کسی نے واٹس ایپ پہ بھی ڈالا تھا کہ ہر دفعہ اس کا قرآن اندازی میں نام نکلتا تھا، ہے نا، اور وہ جاتا ہی نہیں تھا، اس کو پکڑ کے بھیجا گیا، اور وہاں جا کے اس کا وہیں پہ انتقال ہوا. اور اسی دن امام کا ہوا تھا، امام کے ساتھ اس کی، کیونکہ وہ ایک ایسا نیکی کا کام کرتا تھا، ہے نا. وہ قصہ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا. پھر کیا ہے کہ یہ سفر ایسا ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا، ہے نا. ہم وہاں تو شیطان کو کنکریاں مار کے جو ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ ہم واپس آتے ہیں اور شیطان کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، جو وہ کہتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو وہاں کنکری مارنے کا کیا فائدہ؟ یہاں جس چیز میں ہم کو بیکار ہے ہم اس پہ تو چھوڑے نا. اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ ابن قیم کا یاد کریں کہ ہمارے نیک اعمال لشکر کی طرح گڈ آرمی، اگر گڈ آرمی ہمارے پاس ہوگی تو شیطان کو بھگا دے گی. اگر ہمارے اعمال ہی اچھے نہیں ہوں گے تو وہ ہم کو قابو میں کر لے گا. تو یہاں رہتے ہوئے ہم کو جو ہے وہ پھر وہ یاد کر رہے تو من اتخذ الہ ہواہ، کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنایا ہوا ہے. اور ہم جیسے ہر شخص اپنی شکل دیکھتا ہے، تو سوچا کریں کہ میں ہوں، تو ہمیں جو ہے اس پہ ضرور کرنا ہے نا. پھر ظاہر ہم طواف کرتے ہیں، وہاں تو ہے ہم طواف کے لیے کتنے وہ ہوتے ہیں، اور یہاں ہمارا نفس کے گرد طواف چل رہا ہوتا ہے، جو میں چاہوں، انا خیر من، اپنی انا ہمارے اوپر ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم سے اس لیے کرائی جا رہی ہیں صحیح، یہاں رہتے ہوئے میری کوشش کس چیز میں ہے؟ جس چیز میں میری نیت ہوگی. اگر میں نے ڈاکٹر بننے کی نیت کی ہے تو میں اس کے لیے کوشش کروں گی.
تو کیا میں نے دین سیکھنے کی، دیکھیں نا قرآن صرف ایک ہے نا. ڈاکٹر بننے کے لیے میں نے کتنی کتابیں پڑھی، کتنی ٹیکسٹ بکس پڑھی اور کتنی ریفرنس بک ابھی تک سی ایم ای پڑھ رہے ہیں. یہ پڑھا لو وہ پڑھا لو، ہم تو اس کے لیے پڑھ رہے ہیں بیٹھے. اور مسلمان بننے کے لیے ایک کتاب. کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ ایک کتاب سمجھ کے پڑھی کہ نہیں؟ اور آپ کو پہلے بھی ایک قصہ بتایا تھا کہ ٹورنٹو اسٹار کینیڈا میں ایک اخبار آتا ہے جس میں لیٹرز ٹو ایڈیٹر میں کسی نے لکھا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی قوم بستی ہے جو اپنی مذہبی کتاب اس زبان میں پڑھتی ہے جو جانتی نہیں، اور وہ قوم ہم ہیں. کہ ہم قرآن پہ قرآن ختم کریں، پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے ہم سے. اور پھر ظاہر ہے یہ ہدایت کی جرنی ہے، سفر ہے، تو ہم وہاں نہیں بھی جا رہے ہیں تو ہم قرآن سے جڑ جائیں، جتنا سیکھ سکیں اور اپنے عمل میں لا سکیں نا. اور پھر قربانی، ظاہر حج میں تو ہے ہی قربانی، اور ویسے کس کس چیز کی قربانی؟ اپنے نفس کی قربانی، اپنی بری رسموں کی قربانی، برائیوں کی قربانی. ہر عید جو ہماری گزری ہے قربانی والی عید، اگر ہم ایک اپنی برائی قربان کر دیتے ہیں تو اس وقت کتنے ہم بہتر حالت میں ہوتے ہیں. تو کسی ایک چیز کو فوکس کریں کہ اس دفعہ جو ہے ہم 15 دن تک تو ایک غیبت نہیں کروں گی، یہ پورے 10 دن میں ایک غیبت نہیں کروں گی. یہ ہم خواتین ہیں نا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ ہم غیبت کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ہمیں رکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ حابیل قابیل کی قربانی الگ تھی کہ آگ آتی تھی اور لے جاتی تھی، تو ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ قربانی کا طریقہ رکھا ہے، اور ہمارے لیے یہ ہے. اور دمبا جو ذبح ہوا اصل میں تو جو ہے وہ ایک علامت ہے. ظاہر ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بیٹوں کو قربان کریں. اسی کے تھرو کیا چاہتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ ترین چیز قربان نہ کرو. کوئی اپنا پسندیدہ ترین جوڑا اٹھا کے دے دیں، کوئی بھی چیز پسندیدہ جس میں آپ کا دل آیا ہو، اٹھا کے میٹ کو دے دیں. اس سے پوچھیں کون سی تمہیں پسند ہے، وہ استری کرتی ہوئی تو تمہیں جو پسند ہے لے لو، کر کے دیکھیں. اور ضروری نہیں کہ جو ہمیں پسند ہے وہی اس کو پسند ہے، اس کو ہو سکتا ہے کوئی اور پسند ہو. اور کبھی کوئی چیز اچھی آتی ہے اور ہم جیسے ہی دیتے ہیں ویسی چیز اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچا دیتے، کوئی اور ہم کو دے دیتا ہے. ہم ایک دیتے ہیں تو 10 چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. اب دیکھیں میں اس وقت جو سوٹ پہنے بیٹھی ہوں، اب میں ذکر نہیں کری کس نے مجھے دی اور اس وقت ان پر بہت ناراض ہوئی کیونکہ میں ان کے گھر گئی، انہوں نے جو تحفہ، میں نے کہا بھائی میں قرآن پڑھانے آئی، مجھے سوٹ مت دیں آپ. چلیں یہ تو تحفہ ہے. پھر میں نے کہا اتنی محبت سے دیا تو میں سلوائی لوں. وہ دراصل پچھلے سال دیا تھا تو اب میں نے اس عید پہ سلوایا تو آج میں پہن کے آ گئی. اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے سوٹ مجھے ملے. یعنی کہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں خود سے تو خریدتی ہی نہیں، مجھے اس لیے لگنے لگا اچھا میرا کام ہی ختم ہو گیا کہ مجھے خریدنے کے جانا ہے. جب سے ایک تو کووڈ کے چکر میں ویسے بھی جو ہے جانے سے جان ہی بالکل آ جاتی ہے، کون جائے مال سے. تو آن لائن نے ویسے ہی ہمارے کام آسان کر دیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ واقعی قربانی دینے والا بنائے. اب یہ سارے ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں قربانی کے طرح طرح کے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے KDA میں پوری جو ایک سے ایک گائے بھینسیں، اور شاید کیمل تو ابھی تک نہیں آیا ہے، اونٹ بھی یہاں لوگ قربان کرتے ہیں نا. اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں اور گائے بھینس میں جو ہے دائرے کے 7 ہوتے ہیں، اور بکرے دمبے میں ایک ہی ہوتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ یہ قربانی کی دعا یہ آپ سب لوگ یاد کر لیجیے گا زبانی. اگر آپ کی طرف سے ہے تو آپ یہاں اس میں کیا ایڈ کریں گی کہ اللہم منکا ولکا فتقبل منی. اور اگر کسی کی طرف سے، جیسے فرض کریں کہ ہم اپنے والد کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے کر رہے ہیں تو ان کر کے ان کا نام ڈالیں گے ہم، ہے نا. تو یہ قربانی کی دعا ہے. تو اب ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے نا. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. پہلے میں آپ سے ہی پوچھوں کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ کیا فرض ہے؟ کیا فرض ہے؟ یہ فرض نہیں ہے. اچھا پھر کون سا واجب ہے؟ ہاں صحیح سے سنت واجب کہتے ہیں نا. اور کس پر ہے؟ صاحب حیثیت. اگر صاحب حیثیت نہ کریں تو ان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہماری مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں. اچھا یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن قربانی کا لفظ قرب سے ہے. قرب کا کیا مطلب ہے؟ قربت، قریب ہونا.
ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم ایک ایک پیسہ جوڑ کے اس کے لیے تحفہ خرید لیتے ہیں، کرتے ہیں نا. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اگر پوری، لیکن اب بچے جو ہے منی باکس میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پلے اسٹیشن لے لیں گے اور ہم یہ لے لیں گے اور وہ لے لیں گے نا. ایک بچے نے ابھی کر کے لیپ ٹاپ لیا تو وہ کیونکہ چاہتا ہے. تو اگر کوئی قربانی چاہتا ہے، بہت سی چیزوں کے لیے پیسے ہم جمع کرتے ہیں، تو کئی لوگ مل کے بھی ایک حصہ لے لیا، یہ بھی کر سکتے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے، یہ قرب کا ایک طریقہ ہے نا. ایک آدمی تو کرے، لیکن اگر مل کے ہم قرب کے لیے قربانی کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے کرتے تھے، کئی کرتے تھے، کسی کی طرف سے کرتے تھے نا. تو اگر لوگوں نے مل کے کیا، نام تو سب کا ہو گیا ہے نا، ہوا ایک حصہ ہوا. اصل بات یہ کہ اگر آپ کا دل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ، کیونکہ یہ تو محبت کا اظہار ہے ایک طرح سے، ہے نا، تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اوپر واجب تو ہے ہی نہیں. لیکن اگر دل چاہ رہا ہے ان کا کہ ہم کسی نہ کس طرح سے کریں تو وہ پیسے جوڑ کے وہ بھی کر سکتے ہیں. اپنی پسند کی چیز کے لیے دیکھ، خواتین گولڈ کی شوقین ہوتی ہیں تو تھوڑے تھوڑے جوڑ کے پھر کوئی نہ کوئی چیز اپنی رنگ خرید لی یا کوئی نہ کرتی ہے نا. ورنہ اکثر کہتی ہیں کہ ہم تو کماتے نہیں، ہمارے اوپر تھوڑی ہے. آپ کماتی نہیں ہیں اور آپ کے پاس اتنا گولڈ ہے. تو بس اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ یہ بالکل سمپل چیز کیا ہے کہ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنا ہے اور اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں نا. اور پھر خاص چیز کے پیچھے کیا ہے کہ اپنی بیڈ ہیبٹس ہیں، جو خراب رسم ہیں، ان سب کو چھوڑنا نا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں. اور کوئی بھی اپنی عزیز ترین چیز جو ہم دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں نا. پھر اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے کہ قرب حاصل کرنے کا یہ سفر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ہم سب کو پتہ ہے نہ تو گوشت پہنچے گا اور نہ خون پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جو ہے تقویٰ پہنچے گا. پھر دورہ مجھے پانی ذرا دیتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ تاکہ لتکبروا اللہ، یہ بالکل اسی طرح سے ہم نے رمضان کی آیات پڑھی. تو جو ہم نیکی کریں تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہم بیان کریں بجائے اس کے ہم اپنی بڑائی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ہے نا، کہ میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں، ہے نا. اللہ ما ہداکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ہدایت دی ہے. اور پھر یہ ہم نے پورا پڑھ لیا تھا سورہ صافات. اور اس کے بعد پھر جو اصل جو روح ہے تمام عبادتوں، چاہے ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، زکوٰۃ دیں، اس کے پیچھے کیا ہے کہ اسلمت لرب العالمین، اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ جو کہیں گے وہ میں کروں. اس قال لہو رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور جب بھی ہم وہ پڑھتے ہیں تو یہ ذہن میں خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کب ایسے بنیں گے. تو انہوں نے فوراً ہی جواب دیا، اللہ تعالیٰ میں نے تو اپنے آپ کو سپورٹ کر دیا، سبمٹ کر دیا. تو یہ ہماری ریئل اسپرٹ ہونی چاہیے، یہ ہماری روح تمام باتوں کی ہونی چاہیے. اور پھر اگر ہم نے جو ہے نماز سے پہلے قربانی کی تو آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی، ہے نا. فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پڑھو اس کے بعد قربانی کرو، ہے نا. تو الحمدللہ ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ ریچولس ناٹ اسپرچل، یعنی کہ ہم نے ان چیزوں کو جو ہے ایک عادت بنا لیا ہے. وہ عادت بنانا بھی اچھی بات ہے کہ ہم چلے نماز نہیں پڑھتے، ہمیں بے چینی تو ہونے لگتی ہے نا، وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن پھر اس کی روح میں اتریں تو ہم یہاں سے اٹھیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، ہے نا. اسپرچل ناٹ ریچول، صرف اٹھک بیٹھک نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو روح ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو جو ہے کہ توفیق دے کہ ہم واقعی اس طرح سے جو ہے وہ باتیں کریں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے. نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کے یہ بھی بتا کہ نیکی کیا ہے، نیکی کے طریقے بتا اور اس کو قبول بھی کر. تو الحمدللہ بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی. جزاکم اللہ خیرن کثیرن آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہم نے مل کے جو ہے ذلحج پہ بات کی. اور میرا خیال اب ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم کوئی سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو بتائیے. السلام علیکم اظہر جی. وعلیکم السلام. جی اظہر جی جی شکریہ. ایک سوال تھا. میں نے ابھی یہ سنا ہے کہ جو لوگ
इंतकाल कर गए, जैसे हमारे माँ बाप हैं, शौहर हैं, या उनके नाम की क्या कुर्बानी जायज नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके नाम से जायज नहीं, जायज है। अच्छा, मतलब जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन अभी किसी आलिम ने ये बात बताई है कि भाई जो मर गए वो मर गए, अब आप जो जिंदा हैं उनके नाम की करें बस। तो मैं पूछना जिंदा चाह है रही उनके थी। नाम की भी कर सकते हैं। फर्ज करें कि हमारी अम्मी जब जिंदा थी अब वो तो नहीं जी कमाती थी, तो हम जी उनके जी, नाम से कर लेते थे। हाँ बिल्कुल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के नाम से की है ना। जी जी। इतना मेरा इल्म है, वैसे तो मैं आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन जो है जितना इल्म है मेरा, तो उसमें मैं देखूंगी इंशाल्लाह ताला। आज जो हमने बात की है ना, तो कुछ और क्लिप्स छोटी छोटी, अभी तो काफी दिन है तो मैं डालती जाऊंगी। तो ये चीज भी अगर जो है ऑथेंटिसिटी के साथ कोई चीज अगर रिटर्न में मुझे मिल जाएगी तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, मैं अभी जा रही हूँ इंशाल्लाह हज पे, पहली जिलहज को जाऊंगी, तो बहुत दुआ बहुत मुबारक, कीजिएगा। हम सबको दुआओं में बहुत याद रखें आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस दुआ कीजिएगा सारे अरकान अच्छी तरह पूरी तरह अदा कर सकूं। जी जी। अच्छा, और दूसरा क्या सवाल है? बस यही पूछना था कि वो ठीक है मतलब। ठीक है। ठीक है, अल्लाह। और किसी का कोई सवाल है? हाँ? जो नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते उनके ऊपर तो माफी है ना एक तरह से। लेकिन वो उसमें इस तरह शरीक हो सकते हैं कि अगर उनकी इतनी नीयत है कि वो करें और नहीं कर पा रहे, तो जैसे पहली जिले से वो भी नाखून ना काटे, बाल ना काटे, जैसे उसमें वो उसमें शामिल हो गए एक तरह से। वैसे तो जो कुर्बानी की नियत करता है उसके लिए ये है कि उससे पहले जो है वो जो भी बाल काटने या नाखून काटने कर ले, और फिर उसके बाद करेगा, जाहिर है जब कुर्बानी हो जाएगी, है ना। लेकिन जो कुर्बानी नहीं कर सकता वो भी ये इस चीज पे तो अमल कर ही सकता है, तो अल्लाह ताला तो उसके अंदर की तरफ देखेंगे, उस पे ज़ाहिर है अजर भी दे देंगे। और ज़ाहिर है जो बाकी चीजें कुर्बान करने की है वो तो कर ही सकते हैं ना, वो भी अपनी कोई अजीज चीज कुर्बान कर सकता है ना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदरा बाजी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रही थी कि हमारे जैसे स्वीपर है, वो ईसाई है, लेकिन वो बकरीद पे जरूर गोश्त मांगता है। वो कहता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए आप है ना गाय का भी देते हैं और बकरे का भी। तो आप हाँ, सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या हम उसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, क्योंकि तो गरीबों को पहुंचना जी चाहिए। इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों को, अच्छा, ये तो ठीक कहीं है। भी नहीं लिखा है। जी, मैं हाँ, इसी वो वजह तो से ज़कात की कंफ्यूजन। बात है। देखिए ये तो कुर्बानी का गोश्त सब में तकसीम कर सकते हैं बगैर पूछे। जो भी बेगर्स आते हैं, फकीर आते हैं, और इसमें जी देखिए वो आया तो हम पढ़ ही नहीं पाए हैं कि उनको भी दो जो बिल्कुल मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, या जो सफेद पोश लोग होते हैं जो बेचारे नजर भी नहीं जी आते, तो उन तक जो अपनी खाने को भी और दोनों को दे। तो उसमें कहीं भी मुसलमान का लफ्ज नहीं आया है ना। अच्छा, ठीक, ठीक है। क्योंकि वो असल में ईसाई है ना, और मुझे एक ने ये कहा कि नहीं, उनको देना सही नहीं है, आप क्यों देती हैं, तो मैं इसलिए आपसे ये कंफर्म कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जजाकल्ला। हाँ 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 बिल्कुल, वो तो हज की है। हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया कि वह एक वक्त हमारे भी जहन में था कि वहां तो हो गई तो यहाँ क्यों कर रहे हैं। तो फिर ये चीज क्लियर है भाई, ये तो वो कुर्बानी है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने के सामने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कुर्बान करो, उसके बदले की जो हम 10 जिलहज को करते हैं, और वो हज से रिलेटेड है, वो हज का हिस्सा है ना, तो उसका इससे ताल्लुक नहीं है ना। जी जी। साहिब निसाब होना शर्त नहीं है, अगर आप आपकी नियत है और आप कर सकती हैं, यानी कि किसी भी तरह से कोशिश करके जो है कर सकती हैं, थोड़े थोड़े पूरे साल पैसे जमा करके। और साहिब निसाब तो उसको कहते हैं ना कि फिर वो इतने तोला सोने और चांदी, और वो अगर वो नहीं भी है, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, आप एक हिस्सा ले सकती हैं तो आप कर सकते हैं। और क्या, एक हिस्सा। बिल्कुल। और क्या, बिल्कुल। बल्कि उनके तो क्योंकि हमारे
بہت طرح طرح کے کام ہوتے ہیں. ہماری چلڈرن رائٹس کی ایک آرگنائزیشن ہے کوپل کے نام سے, وہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو اسمال فائنینسنگ بہت کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے گروپ میں ڈالا تھا کہ کسی نے یہ بکرا جو ہے پورے سال میں بڑا کیا ہے تو 35,000 کا بک رہا ہے تو کوئی لے گا, تو ایسے کوئی مدد کرنا بھی, لیکن نا یہ بھی تو ثواب والی بات ہے نا. تو بس نیت کرے انسان اور کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ چیزیں سجھا دیتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کس طرح کی نیکی کریں. کیونکہ دیکھیے بہت تفصیل سے تم کر بھی نہیں پائے, ورنہ یہ بھی اس میں ہے کہ یہ کرو وہ کرو, جو نیکی کرو تم وہ اللہ کے نزدیک ہے. کیونکہ بعض لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ طواف نہیں کرتے, ان کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں. کیا پتا پانی پلانے والوں زیادہ ثواب ملے اور ہو سکتا ہے طواف کرنے والے دوسرے کو دھکا دے دے کے ان کو کم ثواب ملے, ہے نا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھتا ہے. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس میں ہم دیکھیں کہ حج کی کہہ رہی نا کہ پوری زندگی کے لیے سبق ہے, اسی لیے ہم نے کہا نا کہ اگر ہم حج پہ نہیں بھی جا رہے تو ہم اگر تصور کریں کہ وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کہی ہیں نا, ولا فسوقہ ولا جدالہ فلا رفث, وہ تو ہمارے اوپر بھی تو ہے نا. تو اس کے ذریعے ہم صبر, شکر, یہ ہارڈ شپس, کوئی آزمائش آئے, ابھی پچھلے دنوں میں غزوہ احد پڑھا تو وزڈم بیہائنڈ ٹرائلز, یہ پورا ہم نے کتنے اچھے طرح سے اس کو اینالائز کیا ہے. برداشت کرنا ہے نا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے, جو میرے اوپر آزمائش کبھی مانگنی نہیں چاہیے, لیکن اگر آئی ہے تو اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی ہوا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان اور مضبوط ہو, جس کا کمزور ایمان ہو اس کا ایمان بڑھ جائے اور اس کے پوٹینشیلز بڑھ جائیں. کیونکہ جب ایگزام قریب ہوتا ہے تو ہم ایک دن میں کتنا کتنا پڑھ جاتے ہیں نا. کوئی ہمارے سر پہ مصیبت آتی تو اللہ تعالیٰ کیسے یاد آتے ہیں کہ تہجد میں بھی اٹھ رہے ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہے اصل میں ساری نا کہ اگر یہ ہے تو ہم لگ کے بس اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں. ہم حج پہ نہیں بھی گئے تو بھی چلے ہم دعا کر لیتے ہیں. میرے خیال ہے کچھ لوگوں کو جانا بھی ہوگا, پھر نماز کا ٹائم. ہاں ابھی تو شروع ہوا ٹائم, ابھی تو شروع ہوا ہے, ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں. دعا کر لیں, میرا خیال ہے دعا کر لیں. آئیے سر, ہاں دعا کر لیں. ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے. ہاں مگر ابھی اذان نہیں ہوئی ہے تو ہم لوگ بس ختم دعا آپ کریں. چلیں نبی کا کر, آپ بھی تو اچھا کریں. لا الہ الا اللہ وله الحمد على شيء. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد. ربنا آتنا حسنة وقنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لوالدينا يوم الحساب.
اللهم آنس وحشتي قبل اللهم ارحم القرآن واجعله نورا رحمة اللهم ذكر مما نسيت وعلم مما جهل وارزقني تلاوته وأنا أنهر واجعله بحجة يا رب يا لا يا رحمن يا جابر يا سب يا اللہ آسمان سے ہم سب یا اللہ تعالی تم اور آسمان اب سب سے ہم جال ہمارے رحم یا اللہ جو بیمار ہے شفائے ہم نصیب یا اللہ جس گھر میں پریشانیاں ہیں ہم پریشان یا اللہ جو حجی جا رہے ہیں ہم سب کی دعائیں یا اللہ سب کی حج یا اللہ اس گھر پہ خاص رحم سے یا اللہ اس کا جو بھی رہنے سب جائز ربنا تقبل منا انك انت السميع علينا انك انت التواب الرحيم سلام على المرسلين والحمد لله تعالى یا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر سب اور جن شروع سے بنا سب سے محفوظ آمین سبحانك اللهم نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونستغفرك آمین السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.